بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس تلبیہ سے متعلق ہے کہ تلبیہ کی حقیقت کیا ہے، تلبیہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حج اور عمرہ ہماری دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ خاص کر حج جب بندہ استطاعت رکھتا ہو تو پھر اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غریب اور غربت کے ہوتے ہوئے بھی اکثر یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کاش ہمیں حج اور عمرہ نصیب ہو۔ لیکن یہ تمنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے حج اور عمرہ کے ارکان اس کو سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو حج کے ارکان، حج کے مناسک، حج کے عبادات مجھ سے سیکھا کرو۔ چونکہ حج اور عمرہ میں ایک اہم چیز جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، بار بار وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو آج ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تلبیہ کی حقیقت کیا ہے۔ تلبیہ دراصل اللہ جل شانہ کی ایک پکار کا جواب ہے، جس میں بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہو، اے اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہو۔ یعنی تلبیہ بندگی، اطاعت اور عاجزی کا اظہار ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور لوگوں میں اعلان کرو، حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کا تلبیہ پڑھنا اسی اعلان کا جواب ہے، جس اعلان میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ۔ تو تلبیہ اللہ جل شانہ کی ایک پکار کا جواب ہے، جس میں بندہ حج اور عمرے میں بار بار یہ جواب اللہ جل شانہ کو دیتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہو، یا اللہ تیری بندگی کے لیے حاضر ہو، یا اللہ میں نے تیری در پر حاضری لگائی ہے۔ تو یہ تلبیہ کی اصل حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں تلبیہ کی اہمیت اور فضیلت کی طرف۔ تو تلبیہ حج کا ایک نہایت اہم شعار اور علامت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صحیح تلبیہ کے صحیح الفاظ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلبیہ کے اصل اور مسنون الفاظ یہی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان تلبیہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں اور بائیں طرف کی تمام چیزیں حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی تلبیہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کتاب الحج وغیرہ میں، کتاب المناسک میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تلبیہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے کہ جب ایک حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا
وہ تلبیہ کے الفاظ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف تمام چیزیں جو ہے وہ تلبیہ کہتے ہیں۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے تلبیہ کے ساتھ عام چیزیں بھی تلبیہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ایک تو ہم حج اور عمرہ میں بار بار تلبیہ کا اہتمام کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں تلبیہ کی صحیح تلفظ کو بھی سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ تلبیہ کی صحیح الفاظ وہی ہیں جو پچھلے ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کر کے بیان کر دیے۔